بلیٹن میں خوش آمدید اور آغاز میں بات کریں گے کراچی میں 122 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس سے سڑکیں گلیاں ڈوب چکی ہیں. شارع فیصل کی بات کی جائے تو یہاں پر گاڑیاں تیرتی رہیں. یونیورسٹی روڈ، اولڈ سٹی ایریا، صدر سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع ہے. ناظم آباد، لیاقت آباد، غریب آباد انڈر پاسز میں پانی بھر چکا ہے. گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بند ہو چکی ہیں. نارتھ ناظم آباد کے KDA 5 اسٹار چورنگی پر سیلابی صورتحال ہے اور لیاقت آباد سے 3 ہٹی جانے والی سڑک درمیان سے دھس چکی ہے. گولی مار سینیٹری مارکیٹ کی دونوں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. فیڈرل بی ایریا عزیز آباد میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے. سائٹ ایریا میں نالوں میں طغیانی سے سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں. گلستان جوہر میں رانڈو بیکری کے قریب دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں. ملیر، گلشن حدید اور میمن گوٹ میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے. بارش نے ڈیفنس کراچی کا بھی برا حال کر دیا ہے. کئی علاقوں میں پانی جمع ہے اور کچھ علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل ہو چکا ہے. کراچی کی صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. اس وقت وزیراعظم شہباز شریف حالیہ سیلاب کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں. میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت اس کا اجر عطا فرمائے گا اور اس میں بطور خاص شکر گزار ہوں اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کرام کا، فیڈرل سیکرٹریز کا، چیئرمین NDMA کا، صوبائی حکومتوں کے اکابرین کا، چیف منسٹرز کا، پرائم منسٹر AJ کے چیف سیکرٹریز اور درجہ بدرجہ جو سارے جو اس وقت آپ کے جو ادارے ہیں وہ اس میں دن رات کام کر رہے ہیں. اس میں افواج پاکستان دن رات وہ خدمت کر رہی ہیں اور دن رات محنت کر رہی ہیں. لوگوں کو مصیبت زدہ علاقوں سے نکال کر لے کے جا رہے ہیں. خوراک مہیا ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹر دیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے NGOs جو ہیں جو خدمت خلق کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور الخدمت فاؤنڈیشن اور جو دوسرے ادارے ہیں سبھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہمیں اس وقت اگر اگلی چند راتیں اپنی نیند کو اپنی آنکھوں میں بسائے اگر عوامی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو معمور رکھیں گے تو اس کا بہت اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اور دنیا آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر. آپ نے بہت تندہی سے آپ نے کوشش کی ہے، آپ کاوشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن ہے، چاہے پاور سیکٹر ہے. اگر 49 میں سے 37 آپ کے فیڈرز چل پڑیں ود ان دس شارٹ اسپین آف ٹائم تو اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن. اس طرح سڑک جو ہیں چاہے وہ FWO ہے یا NLC ہے یا آپ کی کمیونیکیشن منسٹر ہیں، سیکرٹری ہیں، چیئرمین ہیں، بنیر میں اور دوسری جگہوں پر آپ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جس طرح خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. تو آپ کو میں ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے پھر کل دوبارہ زوم پہ بھی بات ہوگی. میں وزٹ بھی ہے انشاءاللہ. پھر میں باقی جگہوں پر بھی میں حاضر ہوں گا. تو وہ جو سردار صاحب ایک ہفتے کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دے رہی، وہ آپ بالکل تمام جگہوں پر اکراس دا بورڈ اس کو آپ اویلیبل کریں بجلی، تاکہ اس وقت جن کے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، زخمی ہو گئے ہیں، گھر ان کے اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، ان کو ایک ہفتہ بجلی مہیا کرنا کار ثواب ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف حالیہ بارشوں سے متعلق اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا تندہی سے کام کیا. انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا خاص کر انہوں نے نام دیا کہ اس سمے دیگر ادارے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے میں مصروف ہیں.
सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बारिशों से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ये इजलास जारी था। वजीर आजम को इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ इस इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं, मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर इदारे लोगों को मुसीबत से निकालने में मसरूफ हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्र गुजार हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया। कराची में अर्बन फ्लडिंग, शारा फैसल डूब गई, गाड़ियां तैरने लगी, दफातर से घर जाने वाले सड़कों पर फंस गए। अब तक मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल के बच्चे घरों तक नहीं पहुंच सके। कई मकामात स्कूल वैन्स ही खराब हो गई हैं। लियाकताबाद हो या डिफेंस या यूनिवर्सिटी रोड, हर तरफ तालाब बना हुआ है। कराची में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर में जगह जगह स्कूल से घर जाने वाले तलबा व तालिबात और असातिज़ा सड़कों पर खड़े हैं। शारा फैसल पर घुटनों घुटनों पानी, गाड़ियां तैरने लगी, दफातर से घर जाने वाले सड़कों पर फंस गए। पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए, मोटरसाइकिल सवारों की कतारें लग गयी। नाजमाबाद, लियाकताबाद और गरीबाबाद के अंडरपासेस में पानी भर गया। लियाकताबाद 10 नंबर की मरकजी सड़क तालाब बन गई। मुख्तलिफ मकामात पर सड़क धंसने से मुसाफिर बस समेत कई गाड़ियां गड़ों में फंस गयी। यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां डूब गयी। फेडरल बी एरिया में बारिश के साथ गटर भी ओवरफ्लो हो गया। खयाबान इकबाल रोड, क्लिफ्टन अंडरपास भी पानी पानी। 2 तलवार से 3 तलवार जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 फीट तक पानी जमा, कई घरों में पानी दाखिल हो गया। बल्दिया उस्मा का दफ्तर हो या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के दफातर, दोनों के दाखिली रास्ते पानी में डूब गए। सिटी कोर्ट आने वाले साइलिन भी परेशान दिखाई दिए। नॉर्थ नाजमाबाद से नाजमाबाद तक ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। फुटपाथ तक पानी में डूब गए, मोटरसाइकिल सवार रुल गए। कराची में बारिश के बाद पानी बनारस मार्केट की दुकानों और गोदामों में भी दाखिल हो गया। गुलबहार और रिजविया सोसाइटी में सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। बारिश ने बनारस और रिजविया सैनिटरी मार्केट की कारोबारी सरगर्मियां ठप कर दी। औरंगी नाला ओवरफ्लो हुआ तो बनारस चौक ता अलीगढ़ पानी दुकानों और गोदामों में दाखिल हो गया। अपनी मदद आप नकासी आप में मसरूफ बनारस के दुकानदारों का कहना है कि फ्रंटियर नाले पर गैर कानूनी दीवार कायम होने से बारिश का पानी मार्केट में जमा होता है। सारे दुकानों के अंदर सारे जो है पूरा भर गया, माल तबाह बर्बाद हो गया। थोड़ा सा पानी है, अलीगढ़ का पानी से इधर से इधर ये दीवार बनाए हुए, नदी का पानी बंद किया हुआ है। फिर इतना मुश्किलात है, कोई पुरसानियाल नहीं है, इधर कोई पूछने वाला आता नहीं है। को भाई 7-8 साल से तो ये ज्यादा हो गया, ये नाला सफाई नहीं हुआ, सफाई करने कोई नहीं आ रहा। बारिश के बाद पैदा होने वाली बुरी सूरत हाल की वजह से गोलीमार सैनिटरी मार्केट न खुल सकी। गुलबहार और रिजविया की सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। बहुत पानी था, तकरीबन घुटने से ऊपर तक का पानी था। हम बहुत परेशान है, पूरी कराची परेशान है सर। पीछे ही आपके कितना पानी है, बच्चों को लाना मुश्किल हुआ है। एम जिना रोड पर भी कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। शारा फैसल पर लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं, गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। अपडेट कर रहे हैं कामिल आरिफ। कामिल, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, इस वक्त हम शारा फैसल के ऊपर मौजूद हैं और ये शारा फैसल के ऊपर मौसम जो कराची का एकदम उसने करवट ली है। मौसम खुशगवार हुआ है, तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुख्तलिफ शाराओं के ऊपर जो है मुतासिर है। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़ाबाद, शाह फैसल, शारा फैसल, कुरंगी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन के इलाकों से इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पे बदतरीन ट्रैफिक जाम है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम के ऊपर शारा फैसल की सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ बंद हुई हुई हैं, मोटरसाइकिल बंद हो रही हैं। लोग ऑफिसों से निकले थे, जो बच्चे स्कूलों से निकले थे वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। कराची की सड़कों की हालत ये है कि वहाँ पर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा जमा है और उसके लिए लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है और बिला जवाज़ या बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलें, वरना इसी तरीके से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा।
کراچی کے 50% علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. اولڈ سٹی ایریا، گارڈن، پارک کالونی، انڈسٹریل ایریا میں سڑکیں زیر آب ہیں. فٹ پاتھ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. پانی بلڈنگ میں داخل ہو گیا، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو گئیں. شہری پریشان ہیں کہ گھر کیسے جائیں. رافع حسین اس وقت گارڈن کے علاقے میں موجود ہیں، تفصیلات وہ بتا رہے ہیں. کراچی میں موسلادھار بارش ہونے کے بعد اس وقت کراچی کا 50% حصہ جو ہے وہ اربن فلڈنگ سے متاثر ہے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں اولڈ سٹی ایریا کے علاقے گارڈن سے، اور گارڈن پہ اس وقت کئی فٹ پانی موجود ہے. سڑکیں بالکل غائب ہو چکی ہیں، فٹ پاتھ نظر نہیں آ رہا ہے. جو بلڈنگیں ہیں اس کے اندر بھی پانی اس وقت داخل ہو چکا ہے. لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں، موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہیں اور لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں. صرف گارڈن ہی نہیں، احمد جناح روڈ آپ لے لیں، اس کے علاوہ صدر، زیب النساء اسٹریٹ، دیگر جو علاقے ہیں، گرو مندر، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، وہاں پہ یہی صورتحال ہے. اور یہ بارش کا سلسلہ کل بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا. ورسٹ کنڈیشن جو ہے اس وقت کراچی شہر میں ہے اور اس اربن فلڈنگ کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی سے دشوار ہونا پڑ رہا ہے. جی خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی پانی پانی. صدر فوارہ چوک میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ چلتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ کی طرف. نذیر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور انتظامیہ یا مشینری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، کراچی میں صبح 7 بجے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کے بعد کراچی کی اس وقت اتنی بدترین صورتحال ہے. سب سے پہلے میں یہاں پر لوگوں کا بڑا ہجوم دکھا سکوں، جس میں یہ خواتین بھی شامل ہیں، جس میں سڑک پر بیٹھے ہوئے متعدد ایسے لوگ شامل ہیں جو اس وقت بھی اپنے گھر جانے کے لیے کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ کے انتظار میں. اور میرے بائیں جانب دکھا سکے تو پیٹرول پمپ کے باہر پنکچر والے کے پاس، پیٹرول پمپ والے کے پاس موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے. کراچی ہو یا پاکستان، کلائمیٹ چینج سے نہ صرف پوری دنیا متاثر ہے، بلکہ پاکستان بھی انہی ملکوں میں آتا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. لیکن دیگر مقامات پر موسمی صورتحال سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں صبح سے جب سے بارش ہوئی ہے کوئی بلدیاتی ادارہ نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ آئیے چودھری گڑھ روڈ، شارع فیصل اور جن مقامات پر ہم نے خود کھڑے ہو کر فوٹیجز بنائی، وہاں سے ہم نے فوٹیجز اپنے دفاتر میں دی، لوگوں کو آگاہ کیا. انہی مقامات کو صاف ستھرا دکھا کر میئر کراچی کہتے رہے کہ وہ بالکل صاف ہے. اس وقت بھی شارع فیصل پر آپ سفر نہیں کر سکتے. شارع فیصل ہو یا ملیر کا علاقہ ہو، لیاقت آباد ہو یا اورنگی ٹاؤن ہو، اگر آپ میرے بائیں جانب یہ گورنر ہاؤس والا راستہ دیکھیں تو آپ یہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور احمد جناح روڈ پر آپ KMC جو میئر کراچی کا دفتر ہے وہاں تک نہیں جا سکتے. صورتحال اتنی سنگین ہے کہ کراچی کے شہری اس سے سخت پریشان نظر آتے ہیں. صبح جب بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرا تھا تو شہریوں کے چہرے کھل اٹھے تھے. کئی دنوں سے فورکاسٹ آ رہی تھی کہ کراچی میں بارش ہو سکتی ہے، اتنے دن ہو سکتی ہے، موسلادھار بارش ہوگی. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کئی گھنٹوں سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے گا انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ اور ٹاؤن ناظمین اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حرکت میں آئی ہے مشینری اور انتظامیہ؟ دیکھیں، کراچی میں بارش کے بعد سب سے پہلے جو مختلف ٹاؤنز ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت میں صدر ٹاؤن میں، اسی طرح جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، گلشن ٹاؤن، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نکاسی آب کے لیے وہاں مشینری پہنچائی جائے اور سب سے پہلے سڑک کو کلیئر کیا جائے تاکہ لوگ اپنی منزلوں کی جانب جا سکیں. ہم صبح سے خود مختلف مقامات پر سڑکوں پر گئے، ہمیں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آئی. صرف لے دے کر ایک پولیس کو سڑک پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ پھنسنے والے شہری کی مدد کریں. ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ شہری پھنسے؟ جب بلدیاتی ادارے اپنا کام مکمل کریں ان جگہوں پہ تو چلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے جہاں پر کئی تعمیراتی کام جاری ہے وہاں پر سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. لیاقت آباد میں صبح ایک کے بعد دیگرے، پہلے بس، پھر رکشے، پھر مزدا، پھر بڑی گاڑیاں، ایک ہی روڈ پر کتنی گاڑیاں وہاں پر دھس گئی. وجہ یہ کہ وہاں لائنوں کا کام انہوں نے بچھانے کا کام مکمل کیا تھا لیکن سڑک کارپیٹ نہیں کی تھی. اسی طرح اگر آپ اس بارش کے بعد سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیں تو ایک گلستان جوہر میں ایک گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے. اورنگی میں ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. سندھ سیکٹریٹ کی بیرک نمبر 94 پہ درخت گرا، اس کا شیڈ گر گیا، 30 لوگ وہاں پر پھنس گئے. اورنگی ٹاؤن میں گھر کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. اور نقصانات بہت زیادہ اس بارش کی وجہ سے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ جو اور مزید نقصان ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ان کی اطلاعات جیسے جیسے آ رہی ہیں ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو
تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ آپ اس وقت شارع فیصل پر سفر نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. لوگ جو شارع فیصل کی جانب جا رہے تھے, کئی لوگوں نے اپنی گاڑیاں وہیں پر پارک کر دی, اور کئی لوگ جو واپس مڑ کر اپنے دفاتر واپس آ سکتے تھے تو واپس آ گئے. دیکھیں, مرد تو کسی طریقے سے مینج کر لیتا ہے. یہ خواتین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو تعداد یہاں پر موجود ہے, یہ بیٹھے ہوئے پریشان ہے. کسی نے بھائی کو بلایا, کسی نے والد کو فون کیا ہے. اوور آل جو کراچی کی سڑکوں کی سچویشن ہے, کہیں پر کھڈوں میں پانی ہے, کہیں پانی میں کھڈے, سمجھ میں نہیں آتا لوگ کس جانب سے. بارش ہوگی, 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے, اور آج کی بارش کا یہ حال ہے. آپ کی بات ہو سکی انتظامیہ سے, کیا بتایا جا رہا ہے, کیا تیاری کی جا رہی ہے, کیسے صورتحال کو قابو کیا جائے گا؟ دیکھیں, انتظامیہ نے تو اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ کراچی کی کسی سڑک پر پانی ہے. جو میئر کراچی ہیں, انہوں نے واضح طور پر انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے جس جگہ کو جب وہ صاف دکھا رہے تھے, اس وقت ہم وہاں پر گراؤنڈ میں موجود تھے, ہم دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز ٹائمنگ کے ساتھ اور جیو ٹیگنگ کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ آئیے, چندگر روڈ جائیں, پولو گراؤنڈ کے پاس جائیں, ایم اے جناح روڈ پر جائیں, یا آپ شارع فیصل پر جائیں, ملیر جائیں. ملیر میں گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے. سائٹ ایریا میں اس وقت بھی بارش چل رہی ہے, سائٹ ایریا میں دکانوں گھروں میں پانی. یونیورسٹی روڈ آپ چلی جائیں, یونیورسٹی روڈ پہ رسہ لگا کر ریسکیو 1112 کے اہلکار لوگوں کو سڑک کراس کرا رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. جو نکاسی آپ کا کام یا دیگر جو بلدیاتی کام ہے وہ وہی کریں گے جن کا کام ہے. ایک ریسکیو ادارہ صرف وہی کرے گا مدد کرنے کا کام, لیکن مدد کرنے کی ضرورت پیش کیوں ہے اگر بلدیاتی ادارے اپنا کام صحیح طریقے سے کریں تو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا نذیر, اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایک طرف کراچی میں موسلادھار بارش سے شاہراہیں اور گلی محلے ڈوبے ہوئے ہیں, تو دوسری جانب میئر کراچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر صاف ستھرے شہر کی تصویریں شیئر کر دی. ایکس پر لکھا, آیا چندی گڑھ روڈ کا دورہ کیا, روڈ صاف ہے, ٹریفک معمول کے مطابق چلتی دیکھی. اطراف میں کچھ پانی ہے جسے صاف کیا جا رہا ہے. ٹاور کا علاقہ بھی صاف ہے. سولجر بازار نالے کے آخری پوائنٹ کا دورہ کیا, بارش کا پانی نکالا جا رہا ہے, ٹریفک رواں دواں ہے, امید ہے پانی جلد صاف کر دیا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کے ٹویٹس پر صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا, انہیں اپنے علاقے کی تصاویر اور ویڈیوز ٹیگ کی اور کراچی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا. بارش ہوتی ہے تو پانی تو آتا ہے, بارش رکنے کا انتظار کر رہا ہوں, بارش تھمے گی تو باہر نکل کر خود صورتحال کا جائزہ لوں گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ARY نیوز سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ شارع فیصل پر ٹیپو سلطان کے مقام پر نالا اوور فلو ہو گیا, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بارش رکتے ہی ریلیف اور ریسکیو کام شروع کر دیا جائے گا. فیصل پہ ٹیپو سلطان کے مقام پہ جو زہری نالا ہے وہ اس وقت اوور فلو کرے, جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو دقت کا سامنا ہے. میں خود ویٹ کر رہا ہوں کہ جیسی بارش کا سلسلہ تھمتا ہے تو میں خود فیلڈ میں باہر نکلوں گا. مجھے جگہ جگہ سے مختلف رپورٹس تو موصول ہو رہی ہیں, تو نیچرلی جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. جیسی بارش کا پروسیس رکتا ہے, آپ کا عملہ ہمارا موبلائز ہے, وہ گراؤنڈ پر موجود ہے, اور انشاءاللہ جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی گورنمنٹ کی جانب سے. جب بارش کی سچویشن ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, جیسی بارش کا سلسلہ تھمے گا جو بھی ریلیف اور ریسکیو کا کام ہے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا. ٹیم موبلائز ہے. کراچی بارش کے بعد ڈوبا ہوا ہے اور حکومت سندھ تماشائی بنی بیٹھی ہے. ایم کیو اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا ہے شہریوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے, سڑکیں, تالاب اور محلے نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. اس صورتحال میں PP, جماعت اسلامی اور PTI کے بلدیاتی نمائندے کہیں نظر نہیں آ رہے. لولا لنگڑا بلدیاتی نظام شہریوں کے مسائل بڑھا رہا ہے. اراکین نے کہا سندھ حکومت کی نااہلی, تعصب اور کرپشن نے کراچی کو ڈبو دیا ہے. نالوں کی صفائی نہ ہونے سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. تباہ حال انفراسٹرکچر نے باران رحمت کو زحمت بنا دیا. کراچی کے شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے اپیل کر دی. کہا عوام کی جان کا تحفظ سب پر مقدم ہے. بارش کے دوران شہر میں سندھ حکومت کی پوری مشینری فعال ہے اور نکاسی آپ کا کام جاری ہے. کراچی میں موسلادھار بارش کے الیکٹرک کے 900 سے زائد فیڈرز بند ہو گئے. شہر کا تقریباً 50% حصہ بجلی سے محروم ہو گیا. شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. بلدیہ میں 68, بن قاسم میں 52, ڈیفنس میں 50, گلشن اقبال میں 46, گلستان جوہر میں 62
कोरंगी में 59, औरंगी में 82 फीडर स्ट्रिप कर गए। PECHS में 68, सुरजानी में 57 फीडर स्ट्रिप किए। कराची में मूसलाधार बारिश जारी है और 24 घंटे में मजीद बारिश के इम्कानात हैं। तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ चुका है। इंतजामिया ने शहरियों से कहा है कि गैर जरूरी बाहर न निकलें और एहतियात करें। एहतियात करें, घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। बिजली की तारों, खंभों, ट्रांसफार्मर्स, दीगर बरकी आलात और खुली जगहों से दूर रहें। जिस्म गीला होने की सूरत में बरकी आलात को हरगिज ना छुएं। ड्राइवर्स एहतियात से गाड़ी चलाएं। पानी भरे रास्तों से गुजरने से गुरेज करें। अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। पानी की निकासी का इंतजाम कर लें। गली मोहल्ले की और नालों की सफाई रखें। रोजमर्रा जरूरियात के मुताबिक दवाएं महफूज कर लें। बच्चों का खास ख्याल रखें और साथ अपना भी। किसी भी हंगामी सूरत हाल में 1122 पर फौरी राब्ता करें। और आपको बताएं कि कराची में शदीद बारिश के बाद सड़कों पर इस वक्त पानी जमा है। जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो कई वैन में फंसे हुए हैं। वैन ड्राइवर्स के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से वालिदैन मजीद परेशान हैं। वैन ड्राइवर्स के मोबाइल की बैटरी खत्म है या फिर सिग्नल की वजह से राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। बच्चे सुबह की शिफ्ट में स्कूल गए थे, ताहाल घर नहीं पहुंचे। वालिदैन की जानिब से अब इस फिक्र को बताया गया है कि उनको ये फिक्र लाहक हो गई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त इतनी शदीद बारिश है और कई इलाकों में ये भी देखा जा रहा है कि सिग्नल्स बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर्स हैं स्कूल वैन्स के उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, या फिर कई जो स्कूल वैन्स के जो ड्राइवर्स हैं उनकी बैटरीज खत्म हो गई हैं, चूंकि बिजली भी नहीं है उसकी वजह से भी उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। बच्चे सुबह की शिफ्ट में स्कूल गए थे, अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी है और ट्रैफिक जैम है। कई कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो स्कूल वैन्स थी वो फंस गई थी। कई वैन्स को हमने ये भी देखा कि वो गढ़ों में भी फंसी थी। कामिल आरिफ से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। कामिल, बताइएगा, यकीनी तौर पर आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर कई स्कूल वैन्स भी फंसी होंगी, बच्चे भी फंसे होंगे और वालिदैन का स्कूल वैन के जो ड्राइवर्स हैं उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि एक तरफ तो आम शहरी जिस तरह से बारिश के बाद की जो खराब सूरत हाल है उससे मुतासर हुए, उसमें जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है सेंटर कराची की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो पानी जमा है वहाँ पर उनकी जो स्कूल वैन्स हैं वो खराब हो गई हैं, बंद हो गई हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और जो एक ड्राइवर होता है और उसके साथ 10 से 20 बच्चे एट अ टाइम एक वैन के अंदर मौजूद होते हैं। उन बच्चों का ध्यान करना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना और उनके लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है और वालिदैन इस हवाले से बड़े परेशान है। कराची के बेशतर शाहराहों के ऊपर जहाँ इस टाइम हम निकले और हमने शारा फैसल पे देखा, गुलशन इकबाल में देखा, नॉर्थ नाजाबाद में देखा, गुलबर्ग में देखा, कुरंगी में देखा और ये जितने भी इलाके हैं वहां से जहां से हमारी टीम गुजर सकी है, मैं खुद गुजरा, वहां पे मैंने देखा कि बच्चे जो है स्कूल वैन के अंदर जो है स्कूल वैन बंद पड़ी हुई थी, खराब खड़ी हुई थी, पानी की वजह से उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक जाम में बच्चे फंसे हुए थे और बच्चे परेशान थे। इसी तरह से मोबाइल का इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स की प्रॉब्लम की वजह से और घंटों की जो सफर है वो ना टाइम से ये बच्चे सड़कों पर फंसे हुए हैं। कामिल आरिफ इस हवाले से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। और एक बार फिर बात करेंगे कराची की, जहां 122 मिलीमीटर बारिश हुई है। सड़कें गलियां डूब चुकी हैं। शारा फैसल पर गाड़ियां तैरती रही हैं, जबकि यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड सिटी एरिया, दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश देखी गई है। बात करेंगे सीनियर वजीर शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और क्या कर रही है शहरियों को मुश्किल से निकालने के लिए। जी शर्जील साहब। जी जी, कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। जी 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 जी, देखिए जी, इस वक्त शहर में जो है मुख्तलिफ जगहों पर बारिश पड़ी है, जो कि कहीं पे 100 मिलीमीटर ज्यादा, कहीं 125 कहीं 115 इस तरह हुआ है। लेकिन इस वक्त पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो जारी है। पानी इस वक्त जो है वो बरसाती नाले उसमें जा रहा है, कहीं पे पानी की ब्लॉकेज नहीं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि जैसे पानी का फ्लो ये मतलब जिस तरह ये पानी सड़कों से निकलता जाएगा
تو جو ہے یہ لوگوں کو مشکلات کم کی. اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ اور KMC کی انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے. میئر کراچی اور لوکل گورنمنٹ منسٹر جو ہے وہ سڑکوں پر موجود ہے, اور جس کے ڈی واٹرنگ پمپ ہے, مشینز ہیں, وہ بھی لگائی گئی ہیں تاکہ جہاں پہ نیچرل فلوز نہیں ہے وہاں پہ اس کو نکالا جا سکے پانی. تو مکمل طور پر انتظامیہ ہے. ہمیں پتہ اندازہ ہے شہریوں کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم لوگ ڈیفینیٹلی ان کے اس پریشانی کا احساس کیا ہے. اسی لیے ہم نے اپیل بھی کی کہ غیر ضروری طور پہ شہری جو ہے وہ ذرا شہر سے وہ گھروں سے باہر نہ نکلے. جن کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جن کو ضرورت نہیں ہے یا کہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ مہربانی کر کے اپنا احتیاط کریں. لیکن گورنمنٹ کی پوری انتظامیہ اس وقت موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند گھنٹوں میں صورتحال جو ہے وہ قابو پہ آ جائے گی جیسے اس لوگ ختم ہوگا. اچھا شریف صاحب, اب مزید بارش بھی ہوگی اور اس سے زیادہ بارش بھی ایکسپیکٹڈ ہے, تو کیا انتظامیہ الرٹ ہے اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بارش سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز تھوڑی واضح کروں کہ بارش کی پیشن گوئی تھی, اور اسی لیے ہی جو ہے جتنے بھی جو برساتی نالے ہیں نا, پانی کے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہوا ہے برساتی نالوں, اور جتنے بھی ہمارے جو نالے ہیں وہ نالے سارے ان کی پراپر جو ہے ڈی سلٹنگ ہوئی تھی, وہ کلین ہیں, اور ان کی پہلے بھی فوٹیجز آ چکے ہیں, اور ابھی بھی پانی اس فلو پہ جا رہا ہے. لیکن جب پانی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے چلنے کے لیے. ابھی بھی اگر خدا نہ خاصہ پھر دوبارہ اس سے بڑے اسپیلز آتے ہیں تو وہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے اگر 100 ملی میٹر یا 150 ملی میٹر دوبارہ بارش پڑی تو پانی نہیں کھڑا ہوگا سڑکوں پہ. پانی سڑکوں پہ کھڑا ہوگا, وہ اپنی ہی ایک فلو ایک ٹائم دیتا ہے پانی نکلنے میں, وہ وہی ٹائم کے ذریعے ہی پانی نکلے گا. اسکولوں کے معاملے پر کیا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بچے صبح اسکول گئے تھے وہ ابھی تک بیچارے سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں, ڈرائیورز کے فون بن جا رہے ہیں, والدین کافی پریشان ہیں. لیکن تھوڑی دیر میں اس کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی گورنمنٹ اس کو بھی سیریسلی لے کے بیٹھی ہوئی ہے, تو تھوڑی دیر میں اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شرجیل انعام احمد صاحب, سینئر صوبائی وزیر ہم سے بات کر رہے تھے, اور ان کی جانب جا رہا ہے کہ جو سڑکیں ہیں وہاں پر انتظامیہ اب الرٹ ہے اور مشینری جو ہے وہاں پر بھیج دی گئی ہے, چند ہی گھنٹوں میں صورتحال قابو میں آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.